بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ہمیں فوج سے لڑانے، پارٹی توڑنے اور مجھے نااہل کروانے کا منصوبہ ہے۔ عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو فوج کے ساتھ لڑانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت گرانے پر بہت خوشی منائی گئی۔ بھارت اور اسرائیل میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت جانے پر خوشی منائی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے ایسا لاجک دیا جائے کہ پی ٹی آئی اور فوج ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ سب کو تکلیف تھی کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر چل رہے ہیں۔ 800 کے قریب جعلی سائٹس پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ عمران خان اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دہشت گردی عالمی خطرہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی عراقی نیوی کے سربراہ سے ملاقات۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی خطرہ ہے۔ دہشت گردی سے خطہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے، مؤثر رد عمل کی ضرورت ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات عراقی نیوی کے سربراہ سے بات چیت کے دوران کہی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی اشتعال انگیزی سے چین اور تائیوان کے بحری جنگی جہاز آمنے سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق جزیرہ تائیوان میں بحری جنگی جہازوں میں یہ محاذ آرائی امریکی عوام نمائندہ گان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے حالیہ دورہ تائیوان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس متنازعہ دورے پر چین کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے، جبکہ چین نے امریکی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج بھی درج کروایا تھا۔ کیا رہے کہ ایک دن قبل آبنائے تائیوان میں چین اور تائیوان کے تقریباً 20 بحری جنگی جہاز ایک دوسرے کے آمنے سامنے تعینات ہو گئے۔ روس نے ترکی کو خبردار کر دیا، یوکرین میں ڈرون طیاروں کا کارخانہ لگایا تو نشانہ بنائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق کریملن کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین میں ترکی کی کمپنی نے اگر ڈرون طیاروں کی پیداوار کا کارخانہ لگایا تو یہ کارخانہ روسی حملے کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اس سے قبل انقرہ میں یوکرین کے سفیر نے اعلان کیا تھا کہ ترکی کی بیرقرار ڈرون کمپنی یوکرین میں اپنا پیداواری کارخانہ لگانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کارخانے کے لیے زمین کی خریداری بھی ہو چکی ہے، جس پر روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا اقدام صرف یوکرینی عوام کے مسائل بڑھانے کا باعث بنے گا اور یہ کارخانہ یوکرین میں روسی اہداف میں شمار ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں، جس کی وجہ سے کساد بازاری کے خدشات اور چین کے خام درآمدات کی بحالی کے عمل میں سست روی ہے۔ خام تیل 0.8% کمی کے ساتھ $94.18 فی بیرل آ گیا۔ چین کو اشتعال دلانے کی کوشش، امریکہ کا بھارت کے ساتھ چینی سرحد پر جنگی مشقیں کرنے کا اعلان۔ چین کو مزید اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہوئے امریکہ نے بھارت کے ساتھ متنازع چینی سرحد پر جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد امریکہ کی جانب سے چین کو اشتعال دلانے کی ایک اور کوشش سامنے آ گئی۔ واشنگٹن نے بھارت کے ساتھ چینی سرحد کے قریب جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ روس اور ترکی میں اہم معاہدہ طے پا گیا۔ روس اور ترکی کے صدروں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت روبیل کرنسی میں کرنے پر اتفاق کر لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے بعد وطن واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ روس اور ترکی روبیل کرنسی میں تجارت کریں گے۔ مسجد اقصی پر حملہ، OIC کا عالمی برادری سے اہم مطالبہ۔ OIC نے مسجد اقصی میں انتہا پسند آباد کاروں کے دھاوے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC نے مسجد اقصی میں
انتہا پسند آباد کاروں کے دھاوے کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ OIC نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے ایک مذمتی ٹویٹ کیا جس میں مسجد اقصی میں انتہا پسند آباد کاروں کے دھاوے اور اسرائیلی قابض فورسز کے مسجد اقصی کا تقدس پامال کرنے کی سخت الفاظوں میں مذمت کی ہے۔ بھارت کا سیٹلائٹ مشن ناکام۔ بھارت کا سیٹلائٹ مشن ناکام ہو گیا اور بھارتی اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے چیئرمین نے اس ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت کا سیٹلائٹ مشن ناکام ہو گیا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ملک کی پہلی نیکسٹ جنریشن اسمال سیٹلائٹ لانچ وہیکل مشن ناکام ہو گیا ہے۔ چین اور برطانیہ کے درمیان براہ راست پروازیں بحال کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اس حوالے سے برطانوی سفارت خانے نے اپنے سرکردہ بیان میں بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست مسافر پروازیں بحال کی جا رہی ہیں۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ براہ راست پروازیں فی الحال صرف چینی ایئر لائن کے ذریعے ہوں گی۔ برٹش ایئر ویز سے چین کے لیے پروازوں کا سلسلہ ابھی زیر غور ہے۔ ایران نے کرپٹو کرنسی استعمال کرتے ہوئے پہلی درآمدات کی ہیں۔ یہ بات نیم سرکاری خبرساں ادارے تسنیم نیوز نے ایک رپورٹ میں بتائی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے ممکنہ طور پر ایران امریکی پابندیوں کا اثر زائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ابتدائی طور پر ایران نے اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کے ذریعے $1 کروڑ مالیت کی درآمدات کی ہیں۔ اس طرح ایران امریکی ڈالر کے غلبے والے عالمی مالیاتی نظام پر انحصار ختم کر کے ان ممالک کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے جن پر امریکی پابندی نافذ ہے، جیسا کہ روس۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایمن الظواہری کی ہلاکت کا دعویٰ تاحال دعویٰ ہے۔ طالبان ترجمان کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے قومی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر کا یہ دعویٰ تاحال دعویٰ ہی ہے۔ امارات اسلامیہ کو ایمن الظواہری کی موجودگی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امارات اسلامیہ کو ایمن الظواہری کے ڈرون حملے میں نشانہ بننے کا بھی علم نہیں۔ اس کی جانب سے یہ معاملہ زیر تحقیق ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ کابل ڈرون حملہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ہم افغان سرزمین کی دوحہ کی پامالی کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بار بار دہرائے گئے تو نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ پنجاب میں دکانیں رات 9 بجے بند کرنے کی پابندی ختم۔ پنجاب میں دکانیں رات 9 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی، جس کے بعد اب مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں رات دیر تک جاری رہ سکیں گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تاجروں کی جانب سے دکانیں رات 9 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کئی ماہ سے کیا جا رہا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی نے مقررہ وقت پر دکانیں بند کرنے کا حکم نامہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ علاوہ ازیں فیصلے کے مطابق کاروباری سرگرمیاں اب اتوار کے روز بھی جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بھارتی فورسز نے 24 گھنٹے کے دوران 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع بڈگام میں گھر گھر تلاشی کے دوران 3 نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ نوجوانوں کی شہادت کے بعد عوام کے احتجاج کے پیش نظر قابض بھارتی فورسز بڈگام کو چھاؤنی میں تبدیل کیا ہوا ہے اور وہاں پر محاصرہ کر کے مکینوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ ترکی کی خاتون وزیر نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں موجود تمام شامی مہاجرین کو 1 سال کے اندر اندر ملک سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بیان ترکیہ کی خاتون وزیر برائے خاندانی اور سماجی امور نے شامی سرحد کے قریب واقع ازنا شہر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ آئندہ سال ترکی میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں شامی مہاجرین ایک تنازعہ بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں موسلادھار بارشوں سے سیلاب کے باعث کم سے کم 7 افراد ہلاک اور
9 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جنوبی کوریا کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک میں اس بار اس سال میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں سیول اور قریبی اضلاع میں بجلی بند ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کو ایک بار پھر ریورس گیئر لگ گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 2 روپے 29 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کاروبار کے آغاز پر امریکی ڈالر کے سامنے روپے کی قدر میں بہتری دیکھنے میں آئی اور انٹر بینک میں ایک ڈالر 221 روپے 91 پیسے پر بند ہوا۔ شہباز گل کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر شہباز گل کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے لیے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کریں گے۔ ایس ایس پی، سی ٹی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تھانہ کو حصار ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم براہ راست ڈی آئی جی آپریشن کو رپورٹ کرے گی۔ 13 اگست کے جلسے میں مستقبل کا لاہ عمل دوں گا، عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ 13 اگست کو لاہور میں عظیم الشان جلسہ کریں گے، جس میں اہم اعلانات کروں گا اور مستقبل کا لاہ عمل دوں گا۔ انہوں نے یہ بات سربراہ مسلم لیگ ضیاء ایجاد الحق سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور ضمنی انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کسی نے غلط کام کیا تو باقاعدہ وارنٹ جاری کر کے تفتیش کی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست گزار کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ کیا رہے گا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں؟ چیف الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈز لیے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے جمع کروایا گیا بیان حلفی مس ڈکلیریشن ہے۔ پارٹی اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔